السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل بات کی گئی تھی نماز کے شرائط اور واجبات کے تعلق سے، ارکان نماز کے تعلق سے بات کی گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ نماز کے رکن کتنے ہیں، تو اس کے رکن 7 ہیں: تکبیر تحریمہ اور قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ۔ یہ 7 ارکان نماز ہیں۔ واجبات نماز 13 بیان کیے گئے تھے۔ آج نماز کی سنتوں کا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ، اور نماز کی سنتوں کا بیان ہوتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ نماز کا پورا مسنون طریقہ کیا ہے، نماز کہاں سے شروع کرنا چاہیے اور کہاں ختم کرنا چاہیے، نماز کے درمیان بیچ میں کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ سارا مسنون طریقہ جو ہے نماز کا، وہ اسی میں سمیٹا ہوا ہے، اس لیے کہ نماز کی تمام سنتیں بیان کرنے والے ہیں۔ آپ باغور سماعت کریں، انشاءاللہ کل پریکٹیکلی طور پر آپ کو دکھانا ہے، کر کے پڑھ کر کے دکھانا ہے، اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس کے ہاتھ صحیح بندھے ہوئے ہیں، کون رکوع کیسا کر رہا ہے، کون سجدہ کیسا کر رہا ہے، کس طریقے سے سجدہ رکوع کیا جاتا ہے۔ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، تو کس طرح اٹھانا چاہیے، کتنی انگلیوں کو پھیلانا چاہیے، اور مطلب ہاتھ کس طرف رخ ہتھیلیوں کا ہونا چاہیے، سارا کچھ انشاءاللہ آپ کو کل پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہوگا۔ اور اگر کسی کی غلطی آئے گی، ہمیں کچھ غلط نظر آئے گا، تو انشاءاللہ اس کی اصلاح بھی کی جائے گی۔ نماز کی سنتیں یوں تو بے شمار ہیں، لیکن یہ چند ہی بیان کر رہے ہیں، جس میں سے ایک یہ کہ 5 نماز با جماعت سے پہلے اذان دینا اور اقامت کہنا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ ہے۔ اگر اذان یا اقامت نہ کہی گئی اور وقت نماز کا شروع ہو گیا، کسی بندے نے آ کر کے نماز پڑھ لی، تو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ نماز کے لیے اذان اور اقامت کہنا یہ نہ ہی تو شرط ہے، اور نہ ہی یہ ارکان نماز میں سے ہے، نہ ہی واجبات نماز میں سے ہے، صرف سنت ہے۔ لیکن سنت کو ہلکا سمجھ کر کے چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سنت بے شک ہے، لیکن اس کا کرنا بھی ہم سب پر لازم اور ضروری ہم مانتے ہیں۔ 2، تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور عورتوں کو سینے تک اٹھانا ہے، یہ بھی مسنون طریقہ ہے۔ تکبیر کہتے وقت انگلیاں اپنی حالت پر رہیں گی اور قبلے کی طرف رہیں گی۔ ہم کو نہ ہی تو نیچنا ہے اور نہ ہی کھول دینا ہے، بلکہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے، حال پر چھوڑ دینا ہے، اور اپنی جو ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا یہ ضروری ہے۔ اور مردوں کو ناف کے نیچے اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، ناف کے نیچے مردوں کو ہاتھ باندھنا ہے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم یہ آخر تک پڑھنا ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں جو آہستہ آواز میں آمین کہا جاتا ہے، وہ بھی کہنا سنت ہے۔ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے قیام سے رکوع میں چلے جانا، یہ بھی سنت ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ کہنا، یہ بھی مسنون ہے، سنت طریقہ ہے۔ لیکن سبحان ربی العظیم ہی کہا جائے، بہت سارے لوگ غلطیاں اس میں کر لیتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم کہہ دیا، جیم سے کہہ دیا، پھر معنی غلط ہو جائے گا، معنی باطل ہو جائے گا۔ لہذا ایسی صورت میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کہہ پا رہے ہیں سبحان ربی العظیم، تو سبحان ربی الکریم کہہ لیا کریں۔ یہ کہنے میں الفاظ میں آسان ہے، زبان پر آسانی سے رواں بھی ہو جاتا ہے، اور معنی بھی نہیں بدلتا، معنی بھی درست رہتا ہے، اور نماز درست ہو جاتی ہے۔
سجدے کی حالت میں آپ کو سبحان ربی الاعلی کہنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ قومے میں یعنی امام کا تسمیع یعنی سبحان اللہ سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ سنت ہے، اور مقتدیوں کو ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہنا یہ سنت ہے۔ اور اگر تنہا ہوں، منفرد ہوں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر دونوں کہہ لینا یہ سنت ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھنا ہے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھنا ہے، اور اٹھتے وقت اس کا برعکس یعنی الٹا کرنا ہے، پہلے اپنی پیشانی کو اٹھانا ہے، پھر ناک کو اٹھانا ہے، پھر ہاتھوں کو اور پھر گھٹنوں کو۔ یہ سجدے سے اٹھنے کا طریقہ ہے، اور جو بتایا گیا پہلے وہ جانے کا طریقہ۔ بہت سارے لوگ اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، ڈائریکٹ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور یہ گھٹنے جو ہوتے ہیں بعد میں زمین پر آتے ہیں، تو یہ بیٹھنا یہ طریقہ غلط ہے۔ جلسہ اور قعدہ میں مردوں کو بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور سیدھا پاؤں کھڑا کرنا یہ سنت ہے، اور عورتوں کو دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر کولہوں پر بیٹھنا یہ سنت ہے۔ آخری قعدے میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ سلام کے وقت دائیں بائیں جانب منہ پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ جب سلام ہم لوگ پھیرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کن لوگوں کو سلام کر رہے ہیں آخر؟ تو ہماری نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم فرشتوں اور مقتدیوں اور نیک جنات جو حاضر رہتے ہیں ان کو، اور اگر امام کے داہنی جانب بیٹھے ہوں تو پھر امام کی بھی نیت کرے، جو امام کی بائیں جانب بیٹھے ہیں جب وہ دائیں جانب سلام پھیریں تو امام کی نیت کریں، اور جو امام کی داہنی جانب بیٹھے ہیں جب وہ بائیں طرف سلام پھیریں تو وہ امام کی بھی نیت کریں، اور اگر امام کے دائیں بائیں ہوں تو جدھر امام ہو اس میں جو ہے سلام کی نیت کر لیں۔ سلام کے بعد تسبیحات ثلاثہ پڑھنا یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ تسبیحات ثلاثہ وہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ کہنا بھی، یہ پڑھ لینا یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ یہاں تک کل ملا کے جو سنت ہیں وہ بیان کی جا چکی ہیں۔ نماز کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، جو مفسدات نماز ہیں وہ 14 ہیں۔ ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ ان 14 چیزوں میں سے اگر ایک بھی پائی گئی نماز کے اندر تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز خراب ہو جائے گی۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے نماز میں بات کرنا۔ نماز میں اگر کسی شخص نے بات کر لی، مان لیجئے کوئی آ کر کے کھڑا ہوا، اور میں نے جیسا دیکھا ہے ایک جگہ اپنے گاؤں ہی میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک صاحب ہیں وہ شاید مسئلے کا انہیں معلوم نہیں تھا، وہ کھڑے تھے اور دوسرا شخص آیا جماعت میں شریک ہوا تو وہ نماز ہی میں بات کرتے کہنے لگے پلی طرف کو ہو جا، اور ایسی نیت چل رہی۔ ایک عجیب معاملہ مجھے دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوا، میں حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے کہا بعد میں ان کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے آپ جماعت کے اندر ہوں یا بغیر جماعت کے اندر۔ سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا نماز کی حالت میں یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے، نماز ایسی صورت میں باقی نہیں رہتی۔ کسی نے آپ کے سامنے چھینکا اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے تو الحمدللہ کہہ لیا اس لیے کہ وہ نماز کے باہر تھا، اور آپ نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ رنج کی خبر سن کر کسی نے، مان لیجیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ اعلان سماعت فرمائیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اور آپ نے نماز ہی کی حالت میں کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی نماز کو فاسد کر دے گا، نماز خراب ہو جائے گی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اور اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا یا عجیب خبر سن کر کے سبحان اللہ کہنا یہ بھی سارا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ دکھ اور درد کی تکلیف پر آہ اف یا اوہ کرنا یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ چھینک لیتے ہیں
تو ایک عجیب قسم کی آواز نکالتے ہیں کہ جس سے کوئی نہ کوئی حروف ادا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز باقی نہیں رہے گی۔ یا کھانستے وقت بہت سارے لوگ اس طرح سے کھانستے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حرف ان کی زبان سے ادا ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز باقی نہیں رہے گی۔ اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کو لقمہ دینا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یہ مان لیجئے 2 جماعتیں ہو رہی ہیں کسی ایک مسجد کے اندر، ایک بار ہی میں 2 جماعتیں ہونا یہ تو شاید بہت کم ہوگا۔ کوئی بڑی ہی جامع مسجد ہوگی، بہت بڑی مسجد ہوگی، اس کے اندر یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن مکہ المکرمہ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا، کیونکہ وہاں الگ الگ قسم کے لوگ آیا کرتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے اماموں کو کھڑا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ کھڑے ہیں اپنی جماعت میں، ادھر دوسرا جماعت کر رہا ہے، اس نے غلط پڑھ لیا قرآن شریف کے اندر، اور آپ نے جو ہے لقمہ دے دیا اس کو کہ اس طرح سے پڑھو، تو یہ بھی آپ کی نماز کو خراب کر دے گا۔ اپنے امام کو لقمہ دینے میں کوئی تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی، امام کی فاسد ہو جائے گی، اس نے لقمہ لیا ہی کیوں۔ اسی طرح جس طرح سے آپ کوئی باہر سے آ رہے ہیں وضو کر کے، اور امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، اور لقمہ دے دیا اس نے جماعت کے باہر ہی، تو نماز فاسد ہو جائے گی، امام صاحب کو نماز دوبارہ پڑھنی ہے۔ ہاں لقمہ لیں گے تب، اگر لقمہ نہ لیا تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ لقمہ نہ دے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ایسی غلطی کرنا کہ جس سے معنی بدل جائے، یہ بھی نماز کو خراب کر دیتا ہے۔ نماز فاسد کرنے کے لیے ضروری ہے فساد معنی کا ہونا۔ اگر کوئی بندہ قرات کر رہا ہے تو قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھ رہا ہے، اگر اس سے حرف بدل جائے لیکن معنی ٹھیک رہے تو ایسی صورت میں نماز باقی رہے گی، نماز ہو جائے گی۔ فساد نماز کے لیے فساد معنی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن شریف پڑھتے ہوئے قرآن شریف کا معنی بدل رہا ہے تب نماز فاسد ہوگی، لیکن اگر معنی نہیں بدلا اور حروف بدل گئے ہیں قرآن کریم کے تو نماز ہو جائے گی۔ اور عمل کثیر یعنی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ بندہ نماز میں نہیں ہے۔ عام طور سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے جو کپڑا سکیڑتے ہیں اپنے صحیح کرتے ہیں، تو کوئی دور کھڑا انسان اگر اس کام کو کرتے ہوئے دیکھے تو وہ یہی سمجھے گا کہ شاید یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تو یہ عمل کثیر میں داخل ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز میں کھانا پینا قصدن ہو یا بھولے سے ہو نماز توڑ دے گا۔ کتنی مقدار ہے اس کی مقدار بتائی گئی کہ چنے کے برابر اگر کسی نے کوئی چیز کھا لی قصدن جان بوجھ کر کے یا بھول کر کے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز پڑھتے ہوئے قبلے سے سینے کا پھر جانا، نماز پڑھ رہا تھا قبلے کی جانب منہ کر کے لیکن وہ پھر گیا قبلے سے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اتفاقیہ سطر کھل گیا، اتفاقیہ معلوم ہی نہیں ہوا، اور سطر کھل گیا اتنی دیر تک کھلا رہا جتنی دیر میں نماز کا کوئی رکن ادا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آج کل کے نوجوانوں کا خوب دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ہاف ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ٹی شرٹ اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جب وہ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو ان کی پیٹھ نظر آنے لگتی ہے، اور پینٹ بہت سارے ایسے پہنتے ہیں کہ جو ہے پیٹھ چمک جاتی ہے، اور وہ سجدے میں ہاں دکھ جاتے ہیں، تو سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے سجدے کی حالت میں پورا سجدہ اسی طرح ہوتا رہا تو نماز تو ظاہر بات ہے فاسد ہوگی، جبکہ ایک رکن جتنی دیر میں ادا ہوتا ہے، ایک رکن تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ادا ہو جاتا ہے۔ جو مختصر طریقہ نماز کا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ بہت جلدی میں ہیں، اگر آپ کی کوئی یہ کہ سواری وغیرہ چھوٹ رہی ہے، آپ مسافر ہیں، تو آپ بہت مختصر کر کے نماز پڑھیں گے تو ایک مرتبہ تو کم از کم سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ کو ہر رکن میں ٹھہرنا ہوگا، تو معلوم ہوا کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہٰذا کپڑوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا جسے کم از کم خود سن لے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے امام سے آگے بڑھ جانا یہ بھی بہت دیکھنے کو ملتا ہے۔ امام ابھی قیام کی حالت میں تو جناب والا سجدے میں ہے، امام ابھی سجدے میں ہے تو جناب والا قیام میں کھڑے ہیں، تو
نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ امام سے آگے بڑھ جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بہت زیادہ تردید کی گئی ہے اور بہت ساری وعیدیں بھی اس طور پر نازل کی گئی ہیں کہ امام سے آگے بڑھ جانا بہت بڑا گناہ ہے اور نماز کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ نماز کا جو مسنون طریقہ ہے وہ ایک بار میں آپ حضرات سماعت کر لیں، میں پورا بالکل شروع سے آخر تک پڑھوں گا۔ جب نماز پڑھنے لگو تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت دل سے کرو، پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رہیں اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہوں۔ اس وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھو، سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھنگلیوں سے بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لو، اس طرح سے پکڑ لو اور باقی تین انگلیاں بائیں کلائی پر بچھی رہیں اور نظر سجدے کی جگہ رہے۔ پھر ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ ثنا پڑھے سبحانک اللہم آخر تک، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر آہستہ سے آمین کہہ کر کوئی سورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت پڑھو۔ لیکن اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو ثنا پڑھ کر کے خاموش ہو جاؤ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاؤ اور پیٹھ کو سیدھا رکھو، انگلیوں کو کھول کر ان سے گھٹنوں کو پکڑ لو۔ رکوع میں 3 یا 5 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الکریم پڑھو، پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور تحمید یعنی ربنا لک الحمد پڑھو۔ اگر امام کے پیچھے ہو تو امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ، پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھو، ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ رہیں، کوہنیاں پسلیوں سے اور پیٹھ رانوں سے علیحدہ رہیں، کوہنیاں زمین پر مت بچھاؤ۔ سجدے میں 3 یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اور پھر اسی کا برعکس جو پہلے بتایا گیا اسی طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لو اور بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملاؤ یا چند آیات پڑھو، پھر رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، دوسرا سجدہ کرو، دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دایاں پاؤں کھڑا رہے اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھو اور التحیات پڑھو۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو تشہد ختم کر کے درود شریف بھی پڑھو اور پھر دعا پڑھ کر کے دائیں بائیں جانب سلام پھیر دو، اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہو تو تشہد کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، تیسری یا چوتھی رکعت پوری کر کے سلام پھیر دو۔ فرائض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہ پڑھو، البتہ سنن و نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ ضروری ہے۔ جو فرض نمازیں ہیں ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں پڑھنی ہے، اور جو اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، سنتیں ہوں چاہے نوافل ہوں چاہے وطر ہوں، سب میں ہر رکعت میں سورت کے ساتھ میں جو ہے وہ الحمد شریف کے ساتھ میں سورت کا ملانا یہ ضروری ہے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کا شوق اور ذوق اور جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ جی تو بند کر دینا۔